اس تعلق کو مضبوط بنا کر یہ جو کنٹرول ہوتا ہے، تصرف جو ہے، یہ کیسے حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس جو جاتا ہے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بھی آج بتاتا جاتا ہوں کہ جب اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، اور پسند ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سودے بازی ضرور ہوتی ہے. آپ کو محبت ہوتی ہے تو ادھر سے محبت آتی ہے، آپ ذرا ایک قدم چلتے ہو اللہ 10 قدم چلتا ہے. تو جب آپ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کو 19 فرشتے عنایت فرماتا ہے، اور ان 19 فرشتوں کو حکم الہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، آج سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس بندے کے سارے کام خیر و برکت سے سر انجام دینے. تو آپ کو تو 19 فرشتے مل گئے، اور یہ کم از کم تعداد بتا رہا ہوں حدیث پاک کے مطابق. اللہ چاہے تو 19 کروڑ فرشتے دے دے، وہ تو مالک کائنات ہے. جتنی آپ کی محبت ہوگی، جتنی آپ کی ضرورت ہوگی، اللہ اتنا کرم کرتا جائے گا. تو یہ جو پیروں فقیروں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے لوگوں کو فیض ہوتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ یہ جو فرشتے ہیں، ظاہر ہے آپ تو فرشتوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ تو خود ہی فرشتے نظر آتے ہو، تو آپ کو کیا فرشتوں کی پڑی. یہ فرشتے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے دوست ہوتے ہیں تو آتا ہے، کوئی دشمن تو نہیں آئے گا. لیکن اگر غلطی سے کوئی دشمن بھی آئے گا تو یہ فرشتے اس کا بھی کام کر دیں گے، چونکہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی کہ بس یہ بندہ جو سوچے وہ کر دیں، تو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے ہی گرا دیتے ہیں. تو اللہ والے زیادہ تر پہ گنڈے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کے پاس نہ کوئی ایسا ہتھیار ہوتا ہے، نہ ایسی بات ہے. جو پیور اللہ والے ہیں، جن کے ساتھ یہ مخلوق خدا ایسے فرشتے لگائے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا کام ہی سیکیورٹی کا ہوتا ہے نا. اور پھر آپ کے ساتھ جو بیٹھے گا، جو ہاتھ ملائے گا، فرشتے اس کے بھی دل کی بات جانیں گے، اس کے بھی کام کریں گے. پھر ٹور آپ کی بنتی جائے گی، کمال ہے، میں فلاں سے ملتا ہوں تو میرے حالات ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. تو چونکہ ڈیوٹی لگی ہے، اور یہ برکت صرف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بتا رہا ہوں. اگر الحمدللہ رب العالمین آگے پڑھو گے تو اور پتہ نہیں رب کیا کیا عنایت کرے گا. پورا قرآن پاک ہے، 30 سپارے ہیں. اسی کو روحانی طاقت کہتے ہیں. اب روحانی طاقت کیا ہے کہ اگر آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے، 19 فرشتے لگیں گے، 19,000 لگیں گے، 1900 لگیں گے، جتنی آپ کی پاور، جتنا تعلق آپ کا اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، پھر یہ عرش اور فرش آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہیں گے. پھر بیماریاں لائیں بلائیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر خالی آپ دوست یا محفل میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، تو اس کی برکت اپنی ہوگی. لیکن اگر خود سے کام کر لیا، آپ کے اندر طاقت ہو، تو آپ کا اپنا خاندان ہے، سارا خاندان تو ہماری محفل میں نہیں آئے گا نا، آپ کے سارے دوست نہیں آئیں گے. لیکن جدھر جدھر آپ جاؤ گے ادھر خیر ہوگی، چونکہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی کو طاقت کہتے ہیں کہ جو آپ نے سوچنا ہے فرشتوں نے وہ کر دینا ہے. تو یہ گھر کے جھگڑے، بچے نافرمان، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. چونکہ یہ کامیابی، اس کو میں گولڈن کی کہتا ہوں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم از اے گولڈن کی which can open each and every lock, either it is made of China or Japan or America, no problem. گولڈن کی ہے، بس آپ نے لگانا ہے، وہ کھل جائے گا. اور ایون کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، چونکہ یہ جنت کی بھی چابی یہی ہے. اللہ بہت راضی ہے. تو آپ اور میں یہاں بیٹھے رب کا ذکر کر رہے. بہت سی مخلوق ایسی ہے جو گونگی ہے، بیچاری بول ہی نہیں سکتی. بہت سی مخلوق سن ہی نہیں سکتی. ہم تو پوری سینسز کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ہمیں ان سینسز کا پورا استعمال کرنا چاہیے. اپنے وجود کو قابو کریں. پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنے وجود کو فٹ کریں. جب صحت مند ہوں گے، صحت مند ذہن ہوگا، تو ہی تو آپ تعمیری سوچ رکھ سکتے ہو. آج سارے بیمار ہیں تقریباً. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روحانی طاقت، ٹھیک، اس کو پکا پکڑ لیں. اور پھر کچھ مجھے جو چیز چاہیے آپ لوگوں سے کہ آپ کو کر کے دکھائیں کام.
کہ جی میرے پاس فلاں دوست آیا تو اس کو یہ فائدہ پہنچا، تو دوست ہی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو کیا پتہ ان باتوں کا؟ آپ نے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھنی ہے۔ تو میرا خیال آج کے لیے اتنا تحفہ کافی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے اگر میں زیادہ دے دوں وہ ہضم ہی نہ ہو، پھر ہاضمہ ہی خراب ہو جائے تو پھر اور چورن کھانا پڑ جائے۔ لیکن چلو مختصر بتا دیتا ہوں کہ جو سورہ یاسین شریف ہے اس کو زبانی یاد کریں، درود تاج شریف یاد کریں، اور صبح و فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اب یہ 10 منٹ نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے آپ کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا جو فائدہ ہے کہ جو شخص صبح سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اس کے سارے معاملات اللہ کے فضل سے حل ہوتے ہیں۔ ہم خامخواہ بھاگتے رہتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ بارش نہیں ہو رہی، جی گرمی اتنی آ گئی۔ اور بھائی گرمی تو اس لیے ہے کہ آپ کو گرمی چڑھی ہوئی ہے نا، نوٹوں کی گرمی، جس کے بعد دولت ہوتی ہے اس اکے لگے پڑھنے پڑھانے دا۔ تو یہ جو معاملے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب آپ سوچیں گے نا کہ اللہ کرے بارش ہو جائے تو وہ اللہ بارش دے دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ ذہن میں بھی رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ساری مخلوق چرند پرند جن و انس ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں مانگے اللہ دے سکتے ہیں، اور اگر یہی ساری مخلوق چرند پرند جن و انس یہ ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو پھر آپ کی صحت نہیں ہے یا آپ کی غربت ہے، آپ کے مسائل ہیں اور رہتے میرے ساتھ ہیں فرض کر لو، تو بھی مجھے افسوس ہوتا ہے نا کہ لیا میرے کو گال ہی نہیں سمجھے۔